آخری بات کروں گا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر کئی چیزوں کی نشاندہی فرمائی. ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بربادیاں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا. اور یاسین اختر مصباحی صاحب نے ہندوستان سے ایک کتاب چھاپی ہے، اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو اس کو لے کے پڑھیے گا، اعلیٰ حضرت اور رد بدعات. اس کو پڑھیے گا، اس کو دیکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بدعات کا کیسے رد کیا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو تیجے اور 40ویں کا کھانا ہے یہ عام آدمی کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ طعام المیت یمیت القلب، فرمایا کہ یہ خالصتاً فقیر کا حق ہے، اس کو غنی نہیں کھا سکتا ہے. فرمایا کہ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، میرے اپنے محلے کے اندر کیا ہو رہا ہے، امیر غریب غنی فقیر سب کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نیاز کی نیت فرما دیں. میرے خیال سے اعلیٰ حضرت کو نیاز کی نیت کرنی نہیں آتی تھی، آج ہمیں نیاز کی نیت کرنی آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو نیاز کی نیت کرنی نہیں آ رہی تھی. انہوں نے یہ ضابطہ لکھ دیا کہ طعام المیت یمیت القلب، آگے لکھ دیتے بریکٹ کے اندر کہ ہاں نیاز کی نیت کر لو تو پھر طعام المیت یمیت القلب نہیں ہوگا، پھر تمہارا قلب یہ تیجے اور 40ویں کے کھانے کھا کھا کے تمہارا دل روشن ہو رہا ہوگا. تو خالی صدر فقیر کا حق تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو مزار قبر پر حاضری دیتے، مزار پر حاضری دیتے، اور مزار اور قبر کے اوپر اگربتیاں اور موم بتیاں، فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے. آج کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہندوستان سے لے کر پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ کہ قبروں کے اوپر اگربتیاں جلا رہے ہیں، قبروں کے اوپر. شب برات میں دیکھیں اب قبروں کے اوپر جا کر اگربتیاں اور موم بتیاں جلا رہے ہیں. فرمایا یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قبر پر چادر ڈالی جاتی ہے، یہ چادر کیوں ڈالی جاتی ہے، کیا یہ ڈالنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، قبر پر چادر کا بدلنا، چادر ڈالنا بالکل جائز ہے، کہ دوسری قبروں سے اللہ کے نیک بندے کی قبر ممتاز ہو جائے گی. اگلی بات سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ لیکن جب تک ایک چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، ایک چادر پرانی نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسری چادر نہیں بدلنی ہے. ہم تو بریلوی ہیں نا، ہم تو مزارات تو ماننے والے ہیں نا. ہمارے اپنے گھر کا حال دیکھیں آپ، عبداللہ شاہ غازی کو دیکھیں، داتا صاحب کو دیکھیں، خواجہ صاحب کو دیکھیں کہ لوگ بغیر کپڑوں کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں، ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. اور ہمارے ان سارے مزارات پر اگر آپ ڈیلی کا حساب لگائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی چادریں بدل رہی ہوتی. سر کا چادروں کا دھندا، وہی بازار میں گئی وہی واپس آ گئی، وہی بازار میں گئی وہ. اس کو ہم نے بریلویت کا نام دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے بزرگان دین کی محبت کا نام دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے سنیت کا نام دیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھ رہے ہیں، جن کو اپنا امام مانتے ہیں، جن کا کلوس بنا رہے ہوں گے، لنگر رضوی کھا رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک چادر پرانی ہو جائے نہ ہو جائے اس وقت چادر نہ بدلے. ہم کہتے ہیں نہ حضور نہ، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارا من ہے. کتنی بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے سنیو ہمارے لیے. ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر علماء اور مشائخ کو ذبح کیا جا رہا ہے. شام کے اندر دیکھے، عراق کے اندر دیکھے، لیبیا کے اندر دیکھے، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم انہی خرافات کے اندر لگے ہوئے، انہی بدعات کے اندر لگے ہوئے جن سے ہمارا امام منع کر کے گیا ہے کہ یہ خرافات بدعات نہیں ہونے چاہیے، یہ خلاف شرع ہے. ہم نے گلے لگا کے رکھا، بلکہ آپ تقریر کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ حضور مزار پر حاضری دیتے ہیں، کیسی حاضری ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، فاتحہ پڑھیں، مزار والے کو ایصال ثواب کریں اور دعا کریں. کہا حضور یہ جو مزاروں کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے، فرمایا طواف بالکل حرام ہے. فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے، خدا نہیں مانتا ہے، ادباً سجدہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام 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 ناجائز. اب اس کے حضور نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی، محبت سے بوسہ لے رہا ہے، چوم رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ احمد یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے. یہ بھی گھر کی تعلیمات نہیں، اپنے امام کی تعلیمات بتا رہا ہوں، سنو. لیکن آج دیکھیں ہمارے مزارات کے اوپر، آج دنیا ہمیں گالیاں دے رہی ہے، دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شاید یہاں محراب و منبر سے لوگوں کو یہ سبق سکھا رہے کہ جا کے قبروں کو چومو. میں فیڈیلیریا کے اندر ایک مزار پر اور اس پہ خطاب کرنے کے لیے گیا ہوں. میں نے مزار کے خطاب میں یہ کہا کہ آوت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے.
فارغ ہوئے بازار سے ہم دعا کرنے کے متولی بھی ساتھ گیا. میں نام نہیں لیتا ہوں، بہت سارے ناراض ہو جائیں گے. مرید ان کے سارے، مرید تو مرید ہوتا ہے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ علامہ صاحب پیروں کے خلاف نہ بولے. پیر تو کانا بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں ساڈا پیر ہے جناب، کانا تے کی ہویا. پیروں کے خلاف نہ بولے حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف، بڑا مسئلہ بن جائے گا، سنیت ڈوب جائے گی. ان جاہل پیروں کے خلاف نہ بولے. سنیت برباد ہو رہی ہے، سنیت تباہ ہو رہی ہے. ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہوئے ان جاہل پیروں نے، اور ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ مول صاحب ان پیروں کے خلاف نہ بولا کرے آپ. یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ بڑی قوت والے ہیں، ان کے بڑے مرید ہیں. وہاں پر بازار پر ہم حاضر کر دینے کے خطاب کرنے کے بعد اس متولی نے میرے سامنے باقاعدہ طور پر بالکل جھک کر سجدے کی حالت میں جا کر اس کو چوما. یعنی وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہاں کے، تمہاری تقریر شکریر گئی سب ادھر، ہم جو کریں گے ہماری مرضی دی. شریعت ہماری، نعوذ باللہ من ذالک، شریعت ہماری لونڈی ہے، ہم کس طرح چاہیں گے. آج سنیت کو تباہ و برباد کر دیا. اے مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو سبق دیا ہے کہ ان بدعات، ان خرافات اور ان چیزوں سے بچا جائے. آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں، جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے ہیں، خدا میں نوجوانوں سے کہوں گا، نکل کر کردار ادا کرو، نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے. ان جاہل پیروں سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. حضور نجیب میاں صاحب تشریف لائے مارار شریف سے، مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو آپ. میں نے کہا حضور کوشش کرتا ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کر رہا ہوں. ہاں میں گتی نشین ہوں، میں ایک پیر ہوں، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بحمداللہ تعالیٰ وہ اجاگر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ چادروں کے دھندے پیری مریدی نہیں ہے. یہ مرد و عورت کا اختلاط، یہ قبروں کے بوسے، یہ قبروں کے طواف، یہ موم بتیاں، یہ اگربتیاں، یہ میتوں کے کھانے، یہ سنیت نہیں ہے. اس نے سنیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اگر سنیت کو بچانا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.